الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم الطيبين الطاهرين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم ثقلين كتاب الله وعترته عن بيته سواء حسین کو بتا کرنے کی منزل آ گئی کی رونق مطلب ایک دن کی ہوتی سب زمانے کے دماغ ماننے کے امام کے حضور اس اللہ خانے کی حد تک آپ پرسہ پیش کریں اور ساتھ ہی ساتھ اس دور کے امام کے آج ایک اور تعبیر نہیں اور وہ آپ کے پیدل بزرگوار جناب امام کی شہادت کا کی منزل گویا ہر امام سے آخر کی محفل ایک امام سے بڑی ہوئی نشست لہذا تبرکن چند فضائل کا تذکرہ اور بیان مسائل ایک بار مضبوط پڑھیے بابا سے جہاں پر بزرگوں کو سلام کہ جنہوں نے غالباً یہی دیکھتے ہوئے اپنی بالغ نظری سے اپنی دور اندیشی سے ایام رضا کا سلسلہ اس تاریخ تک تبدیل کیا طول دیا تاکہ ایک اور معمول کا تذکرہ ذکر حسین کی روشنی میں ادا ہوتا ہے کچھ 6 معصومین کا تذکرہ ہے 2 ماہ 10 دن کی بدولت ہمیں کرنا نصیب ہوتا رہا اور کوشش یہی کہ آج بھی اس امام کے حوالے سے اور پھر اس الوداعی مجلس کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کر سکوں لیکن کچھ عرض کرنے سے پیشتر کیونکہ یہ سعادت اس ایام رضا کے آغاز میں مجھے حاصل ہوئی کہ میں یہاں پہ اس ایام رضا کے حد تک پہلی مجلس کو گزارشات کی اور آج آخری مجلس تو انتظامی حوالے سے کیونکہ مجھے رہا ہے اللہ خانے کے حوالے سے کچھ شکریہ یقیناً وہ ثواب جو آپ حضرات حاصل کریں گے اس کا تو کوئی شمار ممکن ہی نہیں لیکن یہ ہمارا فرض کہ تمام مومنین کا جنہوں نے اس اللہ خانے کو رونق بخشی تمام پڑھنے والوں کا تمام اہتمام ماتم کرنے والوں کا ان سب کا شکریہ خصوصاً آپ حضرات کا شکریہ جنہوں نے ممکن بنایا کہ وقت کی پابندی کے ساتھ مجالس رضا کا سلسلہ یہاں پر منعقد ہو سکا اور یقیناً ہم سب کی دعا کہ پروردگار ہمیں آئندہ سالوں میں ان بزرگوں کے سائے کی روشنی میں اسی طرح اس خدمت کو انجام دیتے رہنے کی دعا کی ایک بار ضرور پڑھیے میں نے کیا کہ آج کی نشست میں کچھ اس امام سے متعلق ذکر اور کچھ الوداعی ایام رضا کے حوالے سے گفتگو کسی بھی امام کی حیات طیبہ کے متعلق ذکر کرنا ہو تو جہتوں کا بیان ناممکن نام میں سے کس پہلو سے تذکرہ کیجیے گا یہ وہ ہستیاں جن کے لیے قرآن کی آیت ایک کل شہر کی امام مبین یہ وہ کہ جن میں اشیاء کا احسان ہے تو جب ان میں کل کا احسان ہے تو ہم جیسے پھر مقد اجزاء کسی کل کے متعلق کیا کر سکتے ہیں اس لیے پشوار پہلو کسی پہلو سے گفتگو کی جا سکتی ہے ائمہ کے حالات زندگی میں آپ کے فضائل میں موضوعات میں اسی طرح خاص طور پر وہ کام جو ائمہ کے ذمہ تھا اپنے دور حیات میں اور وہ حفاظت دین کا وہ کام جو ائمہ کا بنیادی فریضہ رہا اس سلسلے میں ہر امام کا ایک خاص کردار ایک تو عمومی کردار سب میں تقریباً یکساں صفات ہے سب میں یکساں لیکن ایک اپنے دور کے حوالے سے کچھ خاص کام جو ہر امام نے انجام دیا
مثلاً سید الشہداء کا کارنامہ پورے 2.25 مہینے ہم ذکر کرتے رہے. اسی طرح امام کا تذکرہ ہے. یہ امام بھی اپنے دور میں ہدایت کے فریضے کو جس طرح انجام دیا، اس کی جو خاص ترین پہلو جس کو ذکر کرنا مخصوصی سے اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ نظام. دیکھیے دنیا میں ہدایت کا سلسلہ آدم سے لے کر اس امام تک انسانوں اور ہادی کے درمیان مسلسل ہدایت حاصل کرنے والے اور ہادی ایک دوسرے سے متصل تھے، آمنے سامنے تھے. لیکن اس امام کے بعد ایک ایسا عجیب دور شروع ہونے والا تھا کہ جس میں ہادی نے پردہ غیبت پر چلے جانا، انسانیت کو ایک شدید دھچکا لگنے والا تھا. اس دھچکے کے لیے تیار کرنا اس امام کا اصل کام، اس نظام کی بنیاد رکھنا، وہ نظام اجتہاد جو اب ہماری ہدایت کا ذریعہ ہے اور ظہور امام میں جاری رہے گا، اس نظام کی بنیاد رکھنا، ذہنوں کو اس کے لیے آمادہ کرنا. یہ آپ ہم جب کہ 1400 برس کے مشق سے گزرتے گزرتے عادی ہو چکے ہیں، شاید یہ انہونی بات نہ ہو، لیکن اس دور کا خیال کیجیے کہ جہاں ہدایت کا سلسلہ آدم سے چلتا آتا ہے اور کبھی ہادی نظروں کے سامنے سے پوشیدہ نہیں ہوا، اور اب وہ دور آنے والا ہے جس میں ہادی کے نظروں سے پوشیدہ ہو جاتا ہے. اس کا اتفاق کس قدر مشکل بنانا ہوگا، یہ امام کے کارناموں سے خوشی کا نام ہے. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ امام کا ذکر کسی بھی حوالے سے کئی باتوں سے کیا جا سکتا ہے اور اسی طرح کئی انداز سے بھی کیا جا سکتا ہے. ہمارے مرثیہ بزرگ ابھی امام کے فضائل کا تذکرہ کر کے گئے، مسائل کا بیان کر کے گئے، اسی طرح امام کی ذات زندگی کا بیان کرتا ہے. لیکن میں صرف آگے ایک پہلو کی جانب امام کی زندگی کے متعلق بالواسطہ کروں گا اور کوشش کروں گا کہ بعد کوئی بات آپ بتا سکیں کہ وہ گزار کر سکوں. ایک بڑا بات ہوگا تو پڑھ لیجیے. کی تلاوت کے ساتھ حاصل کیا جو آزاد کے ازمان عالیہ میں ہے کہ ہدایت کے لیے رسول نے 2 چیزوں کو دنیا میں چھوڑا، ایک کتاب اور ایک اہل بیت. اس کتاب اور اہل بیت کو چھوڑتے ہوئے جو رسول نے ارشاد فرمایا وہی اس بات کا جواب کافی تھا جو اس رسول کے ساتھ چند دنوں بعد ایک بات سامنے آئی. مسلمانوں ایک سرکردہ شخصیت نے ایک نعرہ لگایا، حسبنا کتاب اللہ. اس قدر عجیب بات ہے کہ رسول چند دن پہلے کہہ چکے ہیں کہ ہدایت کے لیے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور آج کہنے والا کہتا ہے کہ میں ایک ہدایت کو قبول کرتا ہوں، ایک سے انکار کرتا ہوں. یعنی ہدایت سے ہٹنے کی راہ اسی دن متعین ہو گئی کہ آج آدھی ہدایت کو پاس ہو گے، آدھی کبھی نہ پاس ہو گے. وہی سلسلہ ہمیں نظر آتا ہے جو مسئلہ ان دونوں ہدایتوں سے منسلک رہا وہ آج بھی رہا ہے اس کا کہیں پر، اور جو اس سے ہٹ گیا وہ آج بھی دعا کرتے نظر آتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم کا معنی وہ یہی بیان کرتے ہیں کہ اللہ ہم سیدھے راستے کی جانب ہدایت کرتے. حالانکہ گمراہی تو وہاں سے شروع ہو چکی ہے، اگر وہاں تک رسائی حاصل کر سکیں، اس غلطی کو ٹھیک کر سکیں تو آج ہم ہدایت پائیں گے. ضرور بیٹھ جائیں گے. تو ہدایت کے 2 سلسلے رسول نے بیان فرمائے ہیں اور ہم ان دونوں کے آپس کے تعلق کے مطابق رسول نے فرما دیا کہ یہ دونوں ہدایت کے ذریعے اور دونوں ایک دوسرے کے لیے دعوت ایک کے بغیر دوسرے کا تفہیم ممکن نہیں، دوسرے کے بغیر پہلے کو سمجھنا دشوار. قرآن اہل بیت کا تعارف کرائے گا اور اہل بیت قرآن سے آشنا کروائیں گے. بس یہی سلسلہ جاری رہا. مختلف وقتوں میں مختلف اخبار میں ہر معصوم قرآن کا تعارف کراتا رہا اور قرآن ایک مستقل کتاب کی حیثیت سے جا بجا آئمہ کی شان ان کی حیثیت سے ہمیں متعارف کراتا رہا. اب اس قرآن کے تعارف کرانے کے حوالے سے کہیں قرآن نے بلا واسطہ آئمہ کا تعارف کرایا، ان کے مقام منصب کو ہمیں پہچانایا. مثلاً وہ مشہور آیت جس حدیث قصہ میں جو حدیث قصہ جس کی شان نزول ہے، آیت تفسیر میں لفظ اہل بیت استعمال ہوا. قرآن نے براہ راست اہل بیت کا تعارف کرایا. وہ آیت مبلغ، وہ آیت ولایت، وہ آیت مبادلہ، تمام آیات کا مقدار کی سنی ہوئی کسی فرشیادہ کے توسط سے وہ تمام آیات ہیں جس میں براہ راست قرآن نے اہل بیت کا تعارف کرایا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی کچھ صورتیں ایسی جس میں براہ راست اہل بیت کا تعارف نہیں ہے. اہل بیت کے مقام
اہل بیت کی حیثیت، ان کے منصب کا تعلق نہیں ہے، مفسرین کے ذریعے، اور وہ مفسرین بھی کون؟ یہی ائمہ اہل بیت، ان کے ذریعے ہمیں پتہ چلا کہ یہ آیات دراصل اہل بیت کے تعلق میں ہیں۔ وہ سورہ فجر جس کے لیے کہا گیا یہ سورہ حسین ابن علی ہے، خاص طور پر اس کی آیات اس میں قسمیں کھائی گئی، بتایا گیا کہ یہ سورہ حسین ابن علی ہے، یہ تعلق یعنی اس کے معنی مفہوم سے سامنے نہیں ہے، لیکن مفسرین کے ذریعے ان کے ذریعے جو وارث قرآن ہے انہوں نے بتایا کہ یہ تعلق حسین میں ہے۔ اسی طرح اور بہت سی آیات تفسیر سے پتہ چلا۔ اب یہ تفسیر بھی ایک صورت کو کہ امام 10 بیان فرمانے کی آیت ہمارے متعلق ہے، ہم جان لیتے ہیں، لیکن ایک تفسیر کا اور انداز بھی ہے، بس اسی کی طرف آپ ذرا توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور وہ کیا؟ وہ یہ کہ تفسیر جاننے کا کہ کسی آیت قرآن کا کیا مفہوم ہے۔ ایک طریقہ یہ کہ امام کے ساتھ کو دیکھ لیا جائے، کسی اور قرآن آیت کی مدد لے لی جائے، لیکن ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ کسی خاص صورت کو، کسی خاص آیت کو کسی مقصود میں کس موقع پہ تکرار سے پڑھا۔ جب ہم یہ جان لیں گے کہ اس آیت کو یا اس صورت کو کسی معصوم نے کسی خاص موقع پہ پڑھا تو یقیناً اس آیت کا کوئی نہ کوئی ربط اس موقع سے ضرور ہوگا۔ صاحب حکمت، حکیم، رب کے نمائندے، یہ خود وارث حکمت جب بھی کچھ بیان کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی حکمت ان کی پیش نظر ہے۔ اس لیے اگر کہیں کوئی تکرار نظر آئے، اگر ہم دیکھیں کسی آیت سے تکرار کیا جا رہا ہے، یہاں آیت کو نزول کے بعد دوبارہ پڑھا جا رہا ہے، تو کوئی نہ کوئی ربط ضرور ہوگا۔ مثلاً وہ واقعہ حضرات کا سنا ہوا کہ آیت کی تلاوت نبی کریم روز فرمایا کرتے تھے گھر کے سامنے، وہ تعارف کرا رہے کہ یہ گھر والے ہیں جن کے لیے آیت نازل ہوئی۔ لیکن اب میں اور آپ کی توجہ ایک اور واقعے کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ واقعہ حضرات کا سنا ہوا، بس ہماری بدقسمتی کہ اس کے 2-3 اجزاء کا ذکر ہو پاتا ہے، اس کے بعد اس کی طرف حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ واقعہ حضرات کا سنا ہوا، آج سے رسول واپس آ رہے ہیں، حاجیوں کا اجتماع ہے، رسول نے روک لیا ہے، پیچھے والوں کو کا انتظار کر رہے ہیں، آگے والوں کو واپس بلا لیا گیا ہے، اور ایسے موقع پر رسول ممبر میں تشریف لے گئے۔ اب ایک تفصیل خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، سورج چڑھا ہوا ہے اور رسول کا خطبہ جاری ہے۔ اب اس خطبے کے وہ تمام مذاہب اذان میں جو اس مجلس کے حوالے سے پرچتا کے حوالے سے بیان ہوتے رہتے ہیں، لیکن اگر خطب میں آپ اس خطبے کی تفصیل دیکھیے تو اس میں ایک اور منظر نظر آئے گا، اور وہ کیا؟ وہ منظر نماز جمعہ میں آج بھی دہرایا جاتا ہے، اور وہ کیا کہ رسول خطبہ دیتے دیتے رکے اور ایک سورت کی تلاوت کرنا، اور اس کے بعد توقف کیا اور پھر وہ اعلان فرمایا جو آپ حضرات جس سے آج میں ہوں تو مولا کا وہ اعلان۔ لیکن جب رک کے رسول نے سورت کی تلاوت فرمائی تو سورت کون سی تھی؟ فرمانے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اب رسول نے یہاں پہ سورت کی تکرار فرمائی، سورت پہلے نازل ہو چکی ہے، آج رسول اس کی دوبارہ تلاوت کر رہے ہیں، تو یقیناً کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ آپ دیکھیے یقیناً اور بھی مطالب ہوں گے، لیکن ایک مطلب ضرور نکلتا ہے کہ جو یہ عصر کہا گیا، یہ عصر غالباً اس عصر غدیر کا حوالہ ہے، اسی عصر غدیر کی قسم ہے، اسی وقت کی قسم ہے جو غدیر کا وقت ہے۔ کیا فرمایا گیا؟ بے شک انسان گھاٹے میں ہے مگر وہ جو ایمان لائے، کیا ایمان لائے؟ رسول ایمان پر ایمان لائے، اور تواصل اور اِذَا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ایمان کی مزید میں عمل صالح بیان کرتے رہے، اور پھر ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی۔ حق کیا؟ حق و مالی، مالی و مالی، اور پھر جب حق کی وصیت کی تو مصیبتیں بھی آئیں گی، اور جب مصیبتیں آئیں گی تو صبر کرنا ہوگا۔ گویا جہاں آئے پہلے، جہاں آئے ولایت اس واقعے کی طرف نشاندہی کرتی ہے، جہاں حیات الامر کا جملہ اس واقعے کی طرف نشاندہی کرتا ہے، وہاں یہ سورہ عصر بھی اسی واقعے کی طرف نشاندہی کرتی ہے۔ جب نماز میں تلاوت فرمائیے، جب اپنے روز شب میں تلاوت فرمائیے، یقیناً آپ کا ذہن متوجہ ہونا چاہیے، ہر مسلمان کا ذہن متوجہ ہونا چاہیے کہ کسی خاص موقع، کسی خاص عصر کی طرف نشاندہی کر رہی ہے، اور یہ عصر اور کوئی عصر نہیں ہے، وہی عصر ہے جسے من خود تو مولا وقال جو مولا کے نعرہ بلند ہوا۔ تو سامنے محترم، قرآن کی تفسیر کا قرآن سے بیت کا یہ کام ہے کہ قرآن تعارف کرا رہا ہے بیت کا بالواسطہ، رسول تکرار کر رہے ہیں کسی جملے کی، کسی آیت قرآن کی، کسی سورت کی، اور اس طرح۔ اب آئیے اس کے دوسرے پہلو کی جانب، یہ وہ تعلق تو قرآن کے ذریعے میں اہل بیت کا حاصل ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے اہل بیت
قرآن کرنے سے تعلق کراتے ہیں، اس تفصیلی واقعے کی طرف نہیں جانا، صرف ایک واقعہ پیش کروں کو اور پھر بیان ہے مسائل۔ وہ واقعہ کیا؟ ایک فلسفی گزرا ہے، اسحاق کندی اس کا نام، یقیناً جیسے کہ فلسفیوں کے بارے میں مشہور ہے، ذہنی الجھن کا شکار، اس کو گمراہی کا شکار، اور اس نے کام کیا کہ کتاب لکھی جس کا قرآن کی ان آیات کی جمع کی جس میں تضاد نظر ہے۔ اس نے کتاب جمع کی جس میں بظاہر پانی قرآن کی آیات اس میں تکرار تضاد ہے۔ مثلاً قرآن ایک جگہ شاہ فرماتا ہے کہ کفار کہتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو ایک بار میں نہیں نازل کر دیا، لیکن ہم اس کو آہستہ آہستہ نازل کریں گے۔ پھر کہیں قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اس کو ایک سب قدم میں نازل کر دیا۔ اب بظاہر معنی میں اختلاف، ایک طرف قرآن کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو ٹھہر کے نازل کیا، رسول کو تاکید کہ آپ اس کو آہستہ آہستہ تلاوت فرمائیں، اور ایک طرف یہ کہ ہم نے اسے ليلۃ المبارک میں نازل کیا، ليلۃ القدر میں نازل کیا، کہیں ایک بار نزول کا ذکر، کہیں آہستہ آہستہ نزول کا ذکر، بظاہر ایک قطار۔ تو اسحاق کندی نے اس طرح کے تضادات کو جمع کیا اور وہ درس دیا کرتا تھا۔ بغداد کا واقعہ درج دیتے دیتے ایک دن اس نے اپنا فلسفہ بیان کر رہا تھا کسی اور موضوع پر، جب وہ درج دے دیا تو اس کا ایک شاگرد کھڑا ہوا اور اس نے استاد کے سامنے سوال کیا۔ وہ سوال کیا؟ کہنے لگا استاد محترم میرا ایک سوال ہے، آپ کی کتاب سننا ہے۔ کہنے لگا بات کرو۔ تو یہ کہتا ہے شاگرد کہ یہ بتائیے یہ جو آپ کہتے ہیں کہ ان آیات کے معنی میں تضاد ہے، تو یہ بتائیے کہ یہ معنی وہ ہیں کہ جو اللہ کا مقصود ہے یا یہ معنی وہ ہیں جو آپ نے بیان؟ اس نے اپنے سوال کی وضاحت کی کہ یہ معنی اگر اللہ کا مقصود ہے تو یہ بتائیے کہ آپ کو یہ مقصود کیسے پتا چلتا ہے، اور اگر یہ معنی آپ نے نکالے ہیں تو پھر آپ کا کہنا اللہ پر تو نہیں کسی طرح کی حجت رکھتا، یہ تو آپ کے معنی ہے جس میں تضاد ہے، اللہ نے تو نہیں تضاد کر رکھی۔ اب فلسفی تھا، سمجھدار آدمی تھا، فوراً جان گیا، کہنے لگا سوال کا جواب تو میں دیتا ہوں، لیکن یہ بتاؤ کہ سوال یہ تمہارا کیا ہوا سوال نہیں، یہ سوال تم نے حاصل کرنا سیکھا۔ تو اب اس شاگرد نے بھی ایمانداری کا سبب دیا، کہنے لگا کہ ایک وارث قرآن، ایک محافظ قرآن موجود ہے، اس نے مجھے بلایا اور تاکید کی کہ میں آپ کے سامنے سوال رکھتا ہوں۔ کہنے لگا وہ کون؟ کہنے لگا وہ یہ حسن عسکری اس زمانے کا ہے۔ انہوں نے مجھے خود بلا کے کہا کہ میں سوال رکھوں سامنے، ساتھ ہی دل کا مجھے ان کے پاس لے چلو۔ فوراً ان کے پاس گیا، امام سے میں پہنچا، کہنے لگا مولانا میں آپ کے مقصد سمجھ گیا، آپ کی بات سے واضح ہو گیا کہ میرا نظریہ غلط تھا، یہ لیجیے میں کتاب کا نسخہ لے کے آیا ہوں اور آپ کے سامنے اس کو نظر آتش کرتا ہوں، میری بات غلط تھی، یقیناً آپ وارث قرآن ہے، آپ کی بات صاف ہے، جو نظریہ ہم خود قائم کریں قرآن کے متعلق اس سے تو تضاد سامنے آئے گا۔ اگر اللہ کی بات اللہ کے معنی کو جان سکے تو یقیناً ہمیں کہیں تضاد دکھائی نہیں دے گا۔ ضرور پڑھیے تو بس ہمیں یہ قرآن اہل بیت کا رشتہ، کہیں قرآن اہل بیت کا تعلق کر رہا ہے، کہیں اہل بیت اس قرآن کی حفاظت کرتے دکھائی دے رہے ہیں، اس کے معنی کی تفہیم، اس کے معنی کی تفسیر بیان کرتے نظر آ رہے ہیں، اور اس احسان کا بدلہ یقیناً جن کے لیے ہدایت تھی ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ بدلہ ادا کرتے ہیں۔ اور ارشاد رسول بھی یہی تھا، ارشاد قرآن بھی یہی تھا کہ اجر رسالت ہماری ذمہ داری بھی ادا کرتا، لیکن ہوا کیا کہ اس امت جس کی ہدایت کے لیے آیا تھا وہ تو کیا ادا کرتے، یہ ہدایت کرنے والوں کی مسئلہ اور بہت بھاری۔ بس ہمیں محترم جیسا کہ عرض کیا، ہر لحاظ سے آج کی شب کل کا دن گومندوں کا دن، ایک طرف الوداع حسین، الوداع حسن، دوسری جانب شہادت عسکری۔ ایک واقعہ شہادت عسکری کے حوالے سے وہ قیمت جو میں عرض کر رہا ہوں جو ادا کرنی پڑی ان ہستیوں کو، تاریخ نے شہادت کے واقعات میں ایک عجیب مرحلے کا ذکر کیا ہے، اور وہ کیا کہ جس وقت اپنے اجداد کی طرح اس امام کو زہر دے دیا گیا ہے، تو جس وقت زہر کا اثر زیادہ ہونے لگا تو یہ غلام نے روایت کی کہ مجھے امام نے کہا کہ مجھے پانی لانا ہے،
وہ غلام پانی کا کوزہ لیے امام کے سامنے آیا اور آ کے امام نے اس کوزے کو اپنے ہاتھ میں لیا. زہر کا اثر اتنا شدید تھا کہ ہاتھوں میں کوزہ درسنے لگے. میں کروں گا کہ پتا نہیں کہ اس زہر کا اثر تھا کہ اس پانی کو دیکھ کے عسکری کو کوئی اور منظر آتا ہے. اس جنگ کا منظر کہ جو خوش گلے کے ساتھ خود خنجر سے ذبح کر دیا گیا. بس وہ کوزہ ہاتھ میں لیا, پانی نہیں پیا جا رہا ہے. کہاں میرے بیٹے کو بلاؤ. ایسے مہندی آئے, آ کے پانی پلایا, باپ کو سیراب کیا. لیکن میں عرض کروں گا یہ ایک باپ بیٹے کا رشتہ, یہ ایک باپ بیٹے اور پانی کا تذکرہ. بس اب آئیے ایک اور باپ بیٹے اور پانی کا تذکرہ کریں. وہ تذکرہ جو آپ سنتے آئے ہیں, لیکن بس آج جہاں ہم الوداع کرنے بیٹھے ہیں کچھ باتوں کو دوہرا دیں, کچھ ذکر کا ارادہ کر لیں. خدا معلوم اگلے برس ایک محفل میں کون شریک ہو سکے. ایک اور پانی اور بیٹا اور باپ, وہ کون سی منزل کہ حسین کا کٹر جوان میدان میں بات کے جوہر دکھا گیا. ایسے میں علی پر واپس آئے ہیں اور آ کے باپ سے کہنے لگے بابا پانی کا سوال نہیں کر رہے, حساس بیٹا ہے, جانتا ہے کہ اس باپ پانی دے نہیں سکتا. لیکن جوانی کا دوست کہنے لگے بابا اگر تو پانی مل جائے تو پھر آپ علی اکبر کی جنگ دیکھیے. اب حسین کی بے بسی, جوان بیٹا پانی مانگ رہا ہے, حسین کے پاس سوال آپ کا کوئی جواب نہیں. لیکن بیٹا بھی باپ کی نظروں کو دیکھ کے پہچان گیا. فوج میں جنگ میں دوبارہ گیا, جنگ کی, گرا اور گر کے جہاں باپ کو آواز دی کہ اے بابا, علی اکبر گھوڑے سے گر گیا. وہاں ایک اور جملہ قاتل ملتا ہے, کیا صدا آئی. علی اکبر کہنے لگے بابا نانا رسول اللہ تشریف میں آئے ہیں, اس عالم میں آئے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں ایک کوزہ آپ ہے, ایک میرے لیے ہے, ایک آپ کے لیے. یہ جو بتانا چاہیں کہ بابا فکر نہ کیجیے, علی اکبر کو پانی مل گیا. بس ہمیں اس منزل پر اب جہاں علی اکبر کا ذکر ہے وہاں اسے اگلی منزل بیان کر دوں. لیکن یہاں پر ایک اور عالم کا جملہ, وہ عالم جن سے استفادہ ہر پڑھنے والا ان کا وہاں ایام آزاد ہے پتہ نہیں کتنے سال سے کرتا آ رہا ہے. سید العلماء نے اس موقع پر علی اکبر کی شہادت کے بعد ایک پہلو کی طرف نشاندہی کی جس سے اندازہ ہوتا ہے اس قدر کا جس سے حسین گزرے ہیں. اور وہ کیا کہنے لگے کہ جس وقت حسین علی عباس کی شہادت ہوئی ہے تو حسین ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ عباس بھائی تمہارے جانے کے بعد حسین کی کمر ٹوٹ گئی. لیکن جملہ ارشاد فرمانے کے بعد حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے اور عباس کی جانب گئے. جہاں عباس گئے تو اس طرح روانہ ہوئے اور پھر تلوار چلاتے جاتے ہیں اور فرماتے جاتے ہیں اے دشمنوں, اے لعینوں, کہاں بھاگے جاتے ہو, تم نے میرے بھائی کو تو مار دیا. لیکن یہ تو عباس کی لاش پہ جانا تھا. جب حسین علی اکبر کی لاش پہ گئے تو منظر بدلا ہوا ہے, عجیب انداز میں آ رہے ہیں. میرے بیٹا علی اکبر بابا کو آواز دو, اور حسین کو کچھ دکھائی نہیں دیتا. ایک اور منظر طے کر لیجیے. آج آخری فرشی عطا کی آخری نشست عطا خانے میں ایک اور باپ بیٹے کا تذکرہ. اب وہ بیٹا کون سا, اسے بھی باپ کی پیاس کو بڑا ہوا. سید سجاد جب تک زندہ رہا باپ کی پیاس کو روکتا تھا. کبھی ذبح ہوتے ہوئے جانور کو دیکھتا ہے تو گریا کرنے لگتا ہے, کبھی وضو کا پانی سامنے آتا ہے سید سجاد گریا کرتا ہے. لیکن ایسے میں سید سجاد زندگی کا حصہ بن گیا ہے حسین کا. ایسے میں ایک بات ہے, ایک محدث ہے شہاب الدین زہری, اس نے سید سجاد کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا امام اے فرزند رسول, میرے گھر میں شادی کی محفل ہے, اگر آپ تشریف لے چلیں تو ہمارے لیے سعادت ہوگی. سید سجاد جو حسین کا آزادار, ساری زندگی حسین کا آزادار, ایک عجیب جملہ کہا ہے زہری تمہارا بہت شکریہ تم نے بلایا, لیکن کربلا کے بعد سید سجاد شادی کی محفل میں نہیں آتا. اس نے جواب سن لیا لیکن دل میں حب اہل بیت رکھتا تھا, چاہتا تھا کہ سید سجاد اس کے گھر مہمان آئے. ایک دن کچھ اچھے بات کرایا, کہنے لگا سید سجاد آپ نے اس دن منع فرما دیا تھا, اب میں ایک اور گزارش لے کر آیا ہوں, اور وہ یہ کیا میں نے آپ کے بابا کی مجلس کو دھوکہ کی ہے, اس میں تشریف لائیے. سید سجاد نے کہا ہاں اب میں ضرور رہوں گا. بس وہ مجلس کا اہتمام کیا گیا, سید سجاد آئے, مومنین کو جمع کیا گیا, سید سجاد کو ان کے حق میں مقام جگہ میں کروائی گئی, آپ وہاں تشریف فرما ہو گئے. ایسے میں جب مجلس کا ذکر شروع ہوا, اب ہم گریا کرتے ہیں, آپ گریا کرتے ہیں, یہ سوچ کے کہ پرسہ لینے والے یہاں موجود ہیں. وہ اس وقت کا تصور کیجیے کہ جب پرسہ لینے والا وہاں سامنے موجود ہوگا تو بچنے کا کیا حال ہوگا. پڑھنے والے نے ذکر بیان کرنا شروع کیا, مجمع منتقل
قال